یہ رہی آپ کی داستان کا اگلا حصہ۔ بادشاہ اور تقدیر کی داستان پارٹ 2۔ ارسلان اپنے سفر پر نکل چکا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے اسے معلوم ہو کہ اس کا راستہ سیدھا کسی بڑی آزمائش کی طرف جا رہا ہے۔ شہر میں داخلہ۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد ارسلان ایک عظیم شہر کے دروازے پر پہنچا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں بادشاہ سکندر شاہ کی حکومت تھی۔ شہر کے دروازے بہت اونچے اور مضبوط تھے، اور سپاہی ہر آنے جانے والے پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ ارسلان نے دل میں سوچا، یہ کیسا شہر ہے جہاں خوف کی ہوا چل رہی ہے؟ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ لوگوں کا خوف۔ شہر کے اندر عجیب خاموشی تھی۔ بازار تو آباد تھے، مگر لوگوں کے چہروں پر خوشی نہیں تھی۔ ایک بوڑھا آدمی ارسلان کے قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا، بیٹا، تم نئے لگتے ہو، یہاں زیادہ سوال نہ کرنا ورنہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ ارسلان حیران ہوا۔ کیوں بابا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بوڑھا اداس ہو کر بولا، بادشاہ کو ایک پیشگوئی نے ڈرا دیا ہے، وہ ہر اس چیز سے ڈرتا ہے جو اس کے خلاف ہو سکتی ہے۔ پہلا امتحان۔ اسی دوران شہر میں ایک اعلان ہوا، جو شخص شاہی محل کے سامنے موجود خطرناک درندے کو قابو کرے گا، اسے انعام دیا جائے گا۔ لوگوں میں خوف پھیل گیا۔ کوئی بھی اس درندے کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر کہا، میں یہ چیلنج قبول کرتا ہوں۔ سب حیران رہ گئے۔ درندے کا سامنا۔ محل کے سامنے ایک خوفناک شیر قید تھا، جو کئی سپاہیوں کو زخمی کر چکا تھا۔ ارسلان آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ لوگ سانس روک کر دیکھ رہے تھے۔ شیر نے زور سے دہاڑ ماری اور ارسلان پر حملہ کیا، مگر ارسلان نے اپنی تیزی اور سمجھداری سے شیر کو قابو کر لیا۔ اس نے نہ صرف اسے زخمی ہونے سے بچایا بلکہ اسے پرسکون بھی کر دیا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ یہ کون ہے؟ ایسا بہادر تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ کی نظر۔ یہ خبر فوراً بادشاہ سکندر شاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس نوجوان کو فوراً میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ ارسلان کو محل میں لے جایا گیا۔ ارسلان پہلی بار بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ بادشاہ نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا، جیسے وہ اسے کہیں پہچانتا ہو۔ تم کون ہو؟ بادشاہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ارسلان نے سکون سے جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں، سچائی کی تلاش میں۔ بادشاہ کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ یہاں سچائی نہیں، صرف میرا حکم چلتا ہے۔ تقدیر کا اشارہ۔ اسی وقت دربار کے ایک بوڑھے نجومی نے ارسلان کو دیکھا اور چونک گیا۔ اس نے آہستہ سے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، یہی وہ نوجوان ہو سکتا ہے جس کا ذکر پیشگوئی میں تھا۔ بادشاہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، وہ چیخا۔ خطرناک فیصلہ۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، اسے قید میں ڈال دو۔ سپاہی ارسلان کو پکڑنے لگے، مگر ارسلان نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ صرف مسکرایا، جیسے اسے سب پہلے سے معلوم ہو۔ قید خانہ۔ ارسلان کو ایک اندھیری کوٹھری میں ڈال دیا گیا، مگر اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، اگر یہی میری تقدیر ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ ایک نئی امید۔ اسی رات محل کی ایک شہزادی، بادشاہ کی بیٹی، نے ارسلان کو دیکھا۔ وہ اس کی بہادری سے متاثر ہو چکی تھی۔ اس نے دل میں سوچا، یہ عام انسان نہیں، اس میں کچھ خاص ہے۔ آگے کیا ہوگا؟ کیا شہزادی ارسلان کی مدد کرے گی؟ کیا بادشاہ اسے مار ڈالے گا؟ یا سچائی سامنے آ جائے گی؟ حصہ پارٹ 3 گیا ہوگا۔